الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید نحن اقرب الیہ من حبل الورید صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سامعین ناظرین اکرام، جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ آج جو چھوٹا سا سوال ہوا تھا کہ ہم دعا مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو رب تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہے وہ تیری دعا کیوں نہیں سنتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود کہتا ہے میں شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، پھر دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ سائن آف انٹیروگیشن ہے، سوالیہ نشان ہے۔ اور آج یہ سوال سارا دن چلتا رہا کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ پہلی تو ہماری یہ خامی یہ ہے کہ ہم اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں وہ یقین سے نہیں مانگتے، امید رکھتے ہیں اللہ سے۔ اللہ سے امید نہیں رکھنی چاہیے، امید لوگوں سے رکھو، یقین اللہ پہ ہونا چاہیے۔ ہماری بے یقینی ہے، جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں تو ہمیں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، ہمارا عقیدہ متزلزل سا ہوتا ہے، یقین متزلزل سا ہوتا ہے، ہم یقین سے نہیں مانگتے، ہمیں یقین ہوتا ہی نہیں کہ اللہ قبول کر لے گا۔ پہلے تو ہمارے اندر یہ ایک کمی پائی جاتی ہے کہ ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، میں یہاں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ ویسے تو بہت سے وظائف ہیں، ارحم الراحمین پڑھیں، یا رحیم و یا رحمان پڑھتے رہیں، بسم اللہ شریف پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ کا بڑا درجہ ہے، دیکھو بسم اللہ بے کا جو نقطہ ہے، میرے علی پاک سرکار فرماتے ہیں وہ میں ہوں، تو جس کا نقطہ وہ نقطہ علی پاک ہوں تو اس بسم اللہ کی تعریف میں کیا کر سکتا ہوں؟ اصل میں جو مقصد ایک مقصد اور یہ ہے کہ ہمارے اندر وسلم کا عشق نہیں ہے، اللہ کے محبوب کی محبت کی کمی ہے۔ دیکھو ایک میں مثال جہاں دینا چاہوں گا کہ ہم بازار میں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں نا، تو ہم اکثر پیکنگ دیکھ کے چیز خرید لیتے ہیں، پیکنگ اچھی ہو، چیز جیسی بھی ہو ہم خرید لیتے ہیں، لے آتے ہیں۔ گھر میں آ کے پیکنگ کھول کے دیکھتے ہیں، چیز جیسی بھی نکل آئے قبول کر لیتے ہیں، لیکن پیکنگ کی وجہ سے چیز بک جاتی ہے۔ جو چیز ہمارے معیار میں کے قابل نہیں ہوتی، جو چیز بازار میں بکتی نہیں ہے، ہم تجربہ کر لیں، اس کی پیکنگ ذرا اچھی کر دیں، شائننگ ہو پیکنگ میں کشش ہو، وہ چیز فروخت ہو جاتی ہے اور مہنگے داموں بک جاتی ہے۔ اب ہماری جو دعائیں ہیں، میں اس پہ ذرا غور کریں کہ وہ دعائیں کیا ہیں۔ ہماری جو دعائیں ہیں وہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ قبول کی جائیں۔ مثال کے طور پہ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں پیسہ عطا فرما دے، ہمیں زمین عطا فرما دے، میری شادی ہو جائے، مجھے اتنے بچے دے دے، میری اتنی زمینیں، اتنی جائیداد ہو۔ یہ دنیا کی چیزیں ہم مانگتے ہیں جو فانی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہے، اور وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ لیکن ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، چلو ہم مانگتے ہیں، ضرورت ہے، ضرورت کی بھی ایک معیار ہونا چاہیے۔ یار اتنی کون سی ضرورت ہے، اتنی کون سی مصیبت پڑی ہے کہ اللہ سے یہی سوال کیا جائے؟ اپنے اللہ سے اللہ کا پیارا مانگو، جو مانگنے کی چیز ہے وہ مانگو۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر دنیا کی محبت اتنی سرایت کر گئی ہے، اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی گھر کر گئی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی محبت میں اتنے مبتلا نہیں جتنے دنیا کی پرکشش زندگی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ دنیا میں ہم اتنے مگن ہو گئے ہیں، یا یہ درویش کہتے ہیں نا، اللہ کے ولیوں کا یہ فرمان ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے۔ کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، لیکن پانی اس حد تک چاہیے کہ کشتی چلتی رہے۔ کشتی کے اندر اگر پانی آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ یہی کیفیت ہماری ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا میں ایسے رہیں جیسے پانی میں کشتی رہتی ہے، لیکن دنیا کی محبت دل کے اندر نہ آئے۔ جیسے کشتی کے اندر پانی آئے، جیسے کشتی ڈوب جائے گی۔ ہمارے دل میں اگر دنیا کی محبت بڑھ جائے گی تو ہماری ایمان کی کشتی ڈوب جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، میں اوپن بات کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے محبوب کی ہونی چاہیے، اور ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اور مانگنی بھی دنیا ہے، اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو میں اس کا ایک جواب دوں گا آپ کو کہ ہم دیکھتے ہیں ظاہری زندگی میں جیسے پیکنگ بکتی ہے، ہم نے اپنی دعاؤں کی پیکنگ اچھی کرنی ہے۔ پیکنگ کیا کرنی ہے؟ ہم نے پہلے درود پڑھنا ہے،
درود پڑھ کے درود ابراہیمی پڑھے، جو بھی درود آپ کو یاد ہے پڑھ لے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ پڑھ لے۔ درود پڑھنے کے بعد اپنی دعائیں مانگے، دل کھول کے مانگے، پھر جب دعا ختم ہونے لگے جب دعائیں آپ کی ختم ہو جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ درود پڑھیں گے۔ یوں سمجھو کہ پہلے بھی درود پڑھ لیا، بعد میں بھی درود پڑھ لیا، درمیان میں ہماری وہ دعائیں آ گئی جو اللہ کے شایان نشان ہے ہی نہیں، جنہیں اللہ پسند ہی نہیں فرماتے۔ وہ دعاؤں کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہے، وہ دنیا کی دعائیں ہیں۔ لیکن پھر بھی جب پیکنگ اچھی ہوگی، جب پیکنگ درود کی ہوگی تو دعائیں اللہ تعالیٰ ہماری قبول کر لے گا۔ اور ہمیں پھر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی پہ درود پڑا ہے، پیکنگ ہم نے بہت اچھی کی ہے، خوبصورت پیکنگ ہے، وہ پیکنگ ہے جو رب کو پسند ہے، جو اس کے فرشتوں کو پسند ہے۔ وہی تو وظیفہ ہے اللہ کا، اللہ کے محبوب کا، محبوب پہ درود پڑھنا۔ یہی اللہ کا وظیفہ ہے، یہی اللہ کے فرشتوں کا وظیفہ ہے، یہی مومنین کا، مسلمانوں کا، بھائیوں کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ تب دعا مانگنے سے پہلے درود پڑھے، پھر دعا مانگے، پھر درود پڑھے۔ اب درود کی پیکنگ کر کے ہم نے اپنی جیسی بھی دعائیں ہیں، اچھی ہے بری ہیں دعائیں ہیں، وہ اللہ کے حضور پیش کر دینی ہے۔ تو اللہ نے اس درود پاک کے صدقے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دینا ہے۔ ان دعاؤں کے صدقے، ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے درود پاک کے صدقے قبول کر لینا ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا، وہ جہاں علام الغیوب ہے، وہ جانتا ہے ہمارے دلوں کے حال کو۔ اور میں یہ کہتا ہوں اکثر یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ جو بہتر ہے وہ عطا فرما دے، جو بہتر نہیں اس پہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر رب فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ صبر بھی اس نے دینا ہے، ساتھ بھی اس نے دینا ہے، دعائیں بھی اس نے قبول کرنی ہے، صرف وسیلہ اس کے محبوب کا تلاش کرنا ہے۔ اور اس سے اچھا طریقہ کوئی نہیں ہے کہ ہم پہلے دعائیں مانگنے سے پہلے نبی پہ درود پڑھیں، درود کے بعد پھر دعا مانگیں، پھر درود پڑھیں، اچھی پیکنگ کر کے اللہ کے حضور پیش کریں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے، یہ 100% نہیں، 200% ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں وہ ہماری شارک سے بھی قریب ہے، وہ ہماری دعائیں سن رہا ہے، قبول کر رہا ہے۔ وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب، وہ کیسے دعائیں قبول نہیں کرے گا یار؟ کیوں ایسے متزلزل ذہن رکھتے ہو، متزلزل عقیدے رکھتے ہو؟ جس کے صدقے ہم مانگ رہے ہیں نا، وہ وحدہ لا شریک کا محبوب ہے۔ اور یاد رکھو، ایک بات میں ذہن میں رکھنا، میرے اندر کی بات کرنے جا رہا ہے کہ ہمیشہ جو محب ہوتا ہے نا، محب وہ نیاز مند ہوتا ہے، محبوب بے نیاز ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو محبوب ہے نا، وہ خال کے کل کے، مال کے کل کے محبوب ہیں۔ وہ اتنی چھوٹی ہستی نہیں ہے، اتنی بڑی شانوں والے وہ محبوب ہیں، اتنی بڑی شانوں والے محبوب ہیں کہ رب ان کی صدقے سے مانگی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کر سکتا۔ میں یہ یقین سے کہتا ہوں، میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ جب بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ کے نبی کا وسیلہ لے کے، پنجتن پاک کا وسیلہ لے کے دیکھو، اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا۔ اسلام کے 5 حروف ہیں۔ میں ایک سادہ سی بات کرنے جا رہا ہوں، یہ دین بھی پنجتن پاک کے صدقے ملا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور پنجتن پاک کے گھرانے کو چھوڑ کے اگر ہم چاہیں گے کہ اللہ سے کچھ لے لیں گے تو یہ ناممکن ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور اسلام کے 5 حروف ہیں۔ اب 5 حروف کی اگر وضاحت کروں گا تو ساری رات گزر جائے گی، میں اس کی وضاحت نہیں کرتا ہوں۔ میں اسی بات پہ بات ختم کروں گا کہ اسلام کے 5 حروف ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ یہ دین ہمیں پنجتن پاک کے صدقے ملا ہے، جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، جن کے لیے اللہ نے اسلام کو ہمارے لیے مکمل کر کے دین بنا کے بھیجا، وہ پنجتن پاک کا گھرانہ ہے۔ اس گھرانے کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، آل نبی اولاد علی کے صدقے مانگے تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے، اور یقین سے دعا مانگے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوگی۔ اس میں آپ کوئی بھی وظیفہ کر لیں لیکن درود کو مت بھولنا، اس لیے کہ درود درود ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ درود ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب تک درود نہیں پڑھیں گے اللہ کی بارگاہ میں ہم مقبول نہیں ہو سکتے۔ ہمارا جو مقام ہے، جو عزت ہے، درود پاک کے صدقے ہوگی، پنجتن پاک کے صدقے ہوگی۔ تو جب بھی کوئی دعا مانگو، وظیفے اپنی جگہ پہ اہمیت کے حامل کرتے رہو، لیکن دعا مانگتے وقت یہ بات میرے ذہن میں رکھ لینا کہ پیکنگ اچھی کرو، درود کی پیکنگ کرو، درود پاک پڑھو، پہلے بھی، اول بھی، آخر بھی درود پاک پڑھو، پھر دعائیں مانگو، اللہ کے حضور پیش کر دو،
اور سازیہ دعا ضرور مانگو، یا اللہ جو بہتر ہے وہ عطا فرما دے، جو بہتر نہیں اس پہ صبر کی توفیق عطا فرما دے بس۔ جب کچھ چیزیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اللہ نہیں عطا فرماتے، یہ بھی اس کا خاص کرم ہے۔ جب ہم سب اتنا کچھ سب کچھ وہ دے دے تو پھر تو کوئی بات نہیں نا، وہ جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہی دیتا ہے۔ یہ دیکھو نا، بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی ماں روٹی کھا رہی ہے، بچے کو وہ روٹی نہیں دے گی، بچہ مانگ بھی رہا ہے، رو رہا ہے، کیوں روٹی نہیں دے گی؟ اس کا معدہ ابھی روٹی ہضم کرنے کے قابل نہیں ہوا، اس کا معدہ کمزور ہے، اس کے دانت بھی نہیں ہے، وہ روٹی کیسے ہضم کرے گا، کیسے چبائے گا؟ جب روٹی چبانے کے قابل ہو جائے گا تو ماں روٹی دے دے گی، وہ روٹی وہی روٹی کھائے گا، اس سے دے گی، لیکن جب اس قابل ہوا۔ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں جب ہم اس دعاؤں کے قابل ہوئے تو اللہ خود عطا فرما دیں گے، ہماری دعائیں اس کے پاس جمع ہے، اور اس جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کا جو اجر آخر میں ہمیں ملنا ہے وہ جو جمع ہے اللہ کے لیے، وہ تو میں تو کہتے ہیں، میں یہ حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن بندہ یہ حسرت کرے گا کاش میری اللہ کوئی دعا بھی قبول نہ فرماتا، اتنا اجر عظیم ملے گا، اتنا اجر ملے گا کہ اللہ کو ہماری کوئی جو دعائیں تو نے قبول کی ہیں وہ بھی نہ کرتا، آج ہمیں اس کا بھی اجر مل جاتا۔ تو میرے دوستو، یہ میں گزارش کروں گا کہ یہ دعاؤں نہ قبول ہونے کا سلسلہ جو ہے نا، دعائیں قبول نہیں ہوتی، خدا کے لیے ایسا نہ سوچا کرو، اس سے بے یقینی جنم لیتی ہے، اور ایمان بے یقینی کا نام نہیں ہے، ایمان یقین کا نام ہے، اللہ پہ یقین ہے، بھروسہ ہے، کامل یقین ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہمارا مددگار ہے، ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے، اور بالکل کوئی اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ ہماری شارک سے بھی قریب ہے۔ یہی بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی ہی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔